السلام علیکم خواتین و حضرات، چند حسب حال باتوں کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، ہائے ہائے مہنگائی نے لک توڑ دیا یار. بالکل صحیح. بہت ہی مہنگائی ہو گئی ہے پا جنید. اوئے ہوئے 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 سمجھ ہی نہیں آتی کہ گھر کا بجٹ کس طرح پورا کریں. یا ہر بندہ اپنے اپنے گھر ایک ایک عبد الحفیظ شیخ رکھ لے. وہ کیا کرے گا؟ بجٹ تو بنا دیا کرے گا، گھر کے تو بجٹ ہی نہیں بن رہے یار. ویسے ہی وہ بنائیں گے جیسے انہوں نے ملک کا بجٹ بنایا ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے یار اس مہنگائی کا؟ اچھا چلو تم بتاؤ، تمہارے خیال میں اس مہنگائی کا کوئی شارٹ کٹ سلوشن ہے؟ سلوشن تو پھر یہی ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دے اور منہ کو سلوشن لگا لے. کپڑے پہننے چھوڑ دے، سویرے پتے باندھ کے کام پہ جایا کرے اور سارے رستے بکری کا دھیان رکھے کہ کوئی بکری میری کمیز نہ کھا جائے. نہیں سنجیدگی سے بتاؤ نا، کوئی نہ کوئی تو حل ہوگا. کیا حال ہے یار؟ تم بتاؤ نا. یہ تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں. ایک تو ہم حکومت کو ہر وقت کوستے رہتے ہیں نا، لیکن ہمارے اپنے ہاتھ میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا سوچنے کی. کیا کریں بتاؤ نا، پھر کیا کیا جائے؟ تم ذرا اپنے دماغ پہ زور دو کہ کوئی نہ کوئی تو حل ہوگا مہنگائی کو. چلو مہنگائی ختم تو نہیں کر سکتے لیکن قدرے کم تو کی جا سکتی ہے نا، اس کا مقابلہ کیا تو جا سکتا ہے نا. پھر یہی ہے کہ بچت کی جائے اور کیا ہو سکتا. دیٹ از دا پوائنٹ. ہم کچھ اپنے شوز پہلے ہم نے خاص طور پر ذکر کیا تھا غیر ضروری شاپنگ کا، اور ہمارے ویورز نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا تھا کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب بازار میں جاتے ہیں تو غیر ضروری شاپنگ کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ آپ غیر ضروری شاپنگ کی بات کرتے ہیں، ہم ضروری شاپنگ کرنے سے قاصر ہیں. لیکن ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو بہرحال غیر ضروری شاپنگ کے مرتکب ہوتے ہیں. لیکن اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات بھی ہے. ایک تو غیر ضروری شاپنگ ہے، ایک اور پرابلم بھی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں پہ اپنی روزمرہ زندگی میں بچوں کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے ہم شاہ خرچیوں کے بھی مرتکب ہوتے ہیں، ہے نا؟ بالکل ہے. اور وہ شاہ خرچیاں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم شاہ خرچی کر رہے ہیں. مثلا میں تمہیں ایک موٹی سی بات بتاتا ہوں. بہت ساری اشیاء ضرورت ہیں جو ہمارے استعمال میں آ سکتی ہیں، وہ خراب ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں. لیکن آج سے 15-20 سال پہلے تک یہ رواج موجود تھا کہ وہ چیزیں ہم مرمت کروا لیا کرتے تھے. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ وہ چیزیں مرمت کروانا تو دور کی بات ہے، وہ چیزیں مرمت کرنے والے جو لوگ تھے، وہ جو پیشے تھے، وہی ختم ہو گئے، سرے سے ختم ہو گئے. مثلا بالکل ٹھیک تم مانو یا نہ مانو، 15-20 سال پہلے تک جوتا ٹوٹ جایا کرتا تھا تو وہ فوری طور پر 1 نہیں 2 نہیں 3 4 5 مرتبہ مرمت کروا لیا کرتے تھے. آج شہری علاقوں میں، دیہی علاقوں میں یا مضافاتی علاقوں میں تو بہرحال موچی موجود ہے، لیکن بڑے شہروں کے جو پوش ایریاز ہیں اور جو درمیانے علاقے بھی ہیں، وہاں پہ موچی نام کی کوئی شخصیت اب اس کا وجود ہی نہیں ہے. یعنی جوتا ٹوٹ جاتا ہے ہم پھینک دیتے ہیں. ہاں نیا خریدنے کی بات کرتے ہیں، مطالبہ فوراً کر دیتے ہیں ماں باپ سے جی کہ نیا جوتا لیا جائے، یا اپنے آپ کا بھی جوتا ٹوٹ جائے تو فوراً نیا خریدنے کی سوچتے ہیں. اور ایک تم اور بات پہ غور کرو کہ کچھ عرصہ پہلے تک مائیں اپنے بچوں کے کپڑے گھر میں سلائی مشین سے سیا کرتی تھیں. اب کتنے گھروں میں سلائی مشین ہے، اور ان میں سے کتنے گھروں میں سلائی مشین باقاعدہ طور پر یعنی ملبوسات تیار کرنے کے کام آتی ہیں. زیادہ تر سلائی مشینیں صرف رفو کرنے کے لیے یا پھٹے ہوئے کپڑے سینے کے کام آتی ہیں زیادہ سے زیادہ، اور وہ بھی میرا خیال بہت کم گھروں میں یہ مشینیں رہ گئی. ہاں پہلے یار بچیوں کو جہیز میں سلائی مشین لازمی دی جاتی تھی. اب تو تم جہیز دیکھ لو، یہ درمیانے طبقے کے بھی جو لوگ ہیں وہ بچیوں کو سلائی مشین کیا دے، اس کو سلائی کڑھائی کا کام ہی نہیں سکھایا ہوتا. اور کچن کی کئی چیزیں ایسی ہیں ہمارے ہاں خاص طور پر شہری علاقوں میں جو ہم مہنگی خریدتے ہیں کہ جی ریڈی میڈ چیزیں ہیں، مسالہ جات سے لے کر تیار سالن تک. کئی ایسی چیزیں جو دگنی یا 3 گنا مہنگی ہوتی ہیں عام چیزوں سے. صرف ہم اپنی سہولت کے لیے وہ چیزیں خرید لیتے ہیں. کئی چیزیں تو خراب ہو جاتی ہیں، وہ شاہ خرچی نہیں ہے نا. ہاں بڑی بڑائی لے آتے ہیں. جب کسی بچے کا دل کیا یا ضرورت پڑی تو تال کے فٹاٹ رکھ دیا آگے بس. اور پھر سب سے اہم چیز جو مجھے یاد آ رہی ہے یار، اب کسی محلے میں منجی پیڑی ٹھوکنے والا بندہ نظر نہیں آتا. غائب ہو گئے، بالکل غائب ہو گئے ہوئے ہیں. بلکہ منجی پیڑی میرا خیال ہے گھروں میں رہی نہیں. اصل بات یہ ہے چیزیں مرمت کروانے کا جو ٹرینڈ ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. ہاں، اور یہ منجی پیڑی جو گھر میں نہیں رہی وہ بھی شاہ خرچیوں کا ثبوت اس لیے ہے
کہ پہلے جا کے چھتوں کے اوپر سو جایا کرتے تھے یا کھلے سین میں سوتے تھے، اب کو باہر سوتا ہی نہیں، چارپائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کمروں میں گھس گھس کے ہم لوگ اے سی لگا کے پنکھے چلا کے سونے کی کرتے ہیں، اور رونا ہم نے رو رہے ہیں مسلسل کے بجلی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بجلی پیدا کرنے کی جرت کر رہا۔ چارپائی پہ اب صرف وہی بابا بیچارہ سویا ہوتا ہے جس کو نوح نے گھر سے نکالا۔ پھر تم دیکھو یار، یہ کوکر، پریشر کوکر مرمت کرنے والے آیا کرتے تھے، یہ برتن کلی کرنے والے آیا کرتے تھے، وہ برتن پرانی کلی کرا کے بالکل نوے نکور بن جاتے تھے۔ اب ذرا سا برتن خراب ہو تو نیا خریدا جاتا ہے، اس کو مرمت کرانا یا اسے کلی کرانے کا تصور بھی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یقین کرو تم، ایک دو برتن تو تمہاری پرجائی نے صرف اس لیے پھینک دیے کہ یہ تمہیں بہت دفعہ پڑ چکے ہیں، اب یہ پرانے ہو گئے ہیں، پھینک دو۔ یار یہ لباس کے حوالے سے پہلے ماؤں کے کپڑے جو ہیں وہ بچیاں پہن لیا کرتی تھی، باپ کے چھوٹے کپڑے ہو جاتے تھے تو وہ بچے پہن لیتے تھے، بیٹے بڑے بھائی کے کپڑے چھوٹے بھائی پہن لیا کرتے تھے، کامن بڑے آرام پریکٹس سے، تھی۔ اور کوئی اس میں کمپلیکس نہیں تھا ہوتا۔ مجھے یاد ہے یار، پرانا سوٹ ایک دفعہ دوبارہ رنگ کرا کے نا کسی اور رنگ کا، تو پھر نیا کر کے پہن کے آکڑ کے پھر رہے ہوتے تھے کہ نواں سوٹ ہو گیا۔ بالکل۔ اور اب ذرا سا سوٹ پرانا ہو تو اسے فوراً پھینک دیتے ہیں۔ یار نوی سائیکل جو گھر میں آتی تھی نا، وہ صرف ابا جی کی آتی تھی۔ ابا جی کی سائیکل پرانی ہوتی تھی تو وہ بڑے بیٹے کو مل جاتی تھی، ابا جی نہیں لے لیتے۔ پھر وہ پرانی ہو جاتی تھی تو پھر بڑے بیٹے کو وہ مل جاتی تھی، بڑے بیٹے والی اس سے چھوٹے کو ملتی تھی۔ نوی ابا جی کی ہی آتی تھی۔ اگر 12 بچے ہوتے تھے گھر میں، اچھی بلی کافلی تیار ہو جاتی۔ ہاں اب تم دیکھو 3-3 4-4 سائیکلیں ٹوٹی ہوئی گھروں میں پڑی ہوتی ہیں، مرمت نہیں کرواتا کوئی۔ ہاں اور بچے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے نوی سائیکل لینی۔ یار تم یہ کھانے پینے کے حوالے سے دیکھو کہ رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کوئی نہیں کھاتا، سالن ایک دن کا پڑا ہوا ہو وہ دوسرے دن کوئی نہیں کھاتا۔ حالانکہ فریجیں آ گئی ہیں، فریزر آ گئے ہیں گھروں میں، پہلے تو یہ چیزیں بھی نہیں ہوتی تھی، اور پھر بھی لوگ بہت مزے لے لے کر کھایا کرتے تھے۔ اچھا سر، آپ کی باتیں، آپ دونوں کی باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب دور آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم ریورس گیئر لگا لیں؟ باقی وہ صحیح کہہ رہی ہے، دور اب بڑھ رہا ہے۔ پرانی جو رات کی روٹی آتی ہے صبح تک تو اسے پھلواری نکل آتی ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے، بہرحال اس بات میں وزن موجود ہے کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے اور یہ دور جدید کی سہولتیں ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن ایک بڑی موٹی بات یہ ہے کہ ویسٹ یہ سارا کچھ، یہ تعیشات جو ہے افورڈ کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں پیچھے کی طرف مڑ جانا چاہیے، ریورس گیئر لگا لینا چاہیے، لیکن جو چیزیں جہاں پر ہم بچت کر سکتے ہیں، خواہ وہ امیر ہے یا غریب، اس بات سے قطع نظر، مطلب جوتا مرمت کروانے میں کیا قباحت ہے؟ میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز مرمت ہو کے استعمال میں آ سکتی ہے اسے مرمت کرا کے استعمال میں لانے سے ہم کون سا پیچھے چلے جائیں گے؟ کون سی جدت ہماری ڈیمیج ہو گئی ہے؟ ہمیں یہ عادتیں اپنے لائف سٹائل میں شامل کرنی چاہیے۔ یار اب تمہیں کوئی بابا نظر نہیں آئے گا جس نے لنگڑی اینک لگائی ہو۔ لنگڑی اینک سمجھتی ہو؟ یہ اینک کی ٹانگ ٹوٹ جاتی تھی تو بابا کتنے ہفتے بیچارہ اینک کی ٹانگ ہی نہیں تھا لگواتا، ایک طرف ٹانگ ہے اور دوسری طرف سے پکڑ کے پھر رہا ہے۔ پھر درمیان میں سے اینک کا لک ٹوٹ جاتا تھا تو ادھر پٹی کرا کے پھر پھرتا رہتا تھا۔ یہ تم اس ٹرینڈ کے حق میں بات کرنا چاہ رہے ہو یا خلاف کر رہے ہو؟ ایمان سے میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں، ایک پرانی چیز کو استعمال کرنے کا شوق ہوتا تھا۔ اتنی پرانی اور اتنی اینک ٹوٹ جاتی تھی کہ بابا اینک اتار کے جب رکھتا تھا سوتے ہوئے، اینک خود دوڑ جاتی تھی کہ بابے نے میری جان نہیں چھوڑی۔ ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔